اسمبلی میں لاہوری اور قادیانی دونوں جماعتوں کے لیڈروں کو اپنا موقف پیش کرنے کا پورا موقع دیا گیا. تو قادیانیوں کو 13 دن صفائی کا موقع دیا. بہرحال 13 روز. 2011 وہ سال تھا جب ایک عدالتی فیصلے کی بدولت 1974 میں ہونے والی خصوصی کمیٹی کی کارروائی کو پہلی مرتبہ عوام الناس کے لیے پبلک کیا گیا تھا. قریباً 3000 صفحات پر مشتمل خصوصی کمیٹی کی اس کارروائی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کی ساری عمارت اسی کارروائی پر کھڑی کی گئی تھی. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس کارروائی کو محفوظ کرنے سے لے کر اس کی اشاعت تک جو طریقہ کار اور جو اسلوب اختیار کیے گئے تھے، ان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ مخالفین احمدیت کا بڑا مقصد یہی تھا کہ اس کارروائی میں تحریف کر کے اس کی اصل شکل کو بگاڑا جا سکے. ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ قومی اسمبلی کی شائع شدہ کارروائی جو اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، یہ کارروائی یک طرفہ طور پر حکومت پاکستان کی طرف سے شائع کی گئی ہے. اس میں جو باتیں گواہ کی حیثیت سے پیش ہونے والے امام جماعت احمدیہ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کی طرف منسوب کر کے درج کی گئی ہیں، ان کی صحت کے متعلق نہ تو اس وقت یعنی سن 1974 میں اور نہ سن 2011 میں اس کارروائی کو شائع کرنے سے پہلے جماعت احمدیہ سے رابطہ کر کے اس کارروائی کے مندرجات کی تصدیق یا تردید کروائی گئی. حالانکہ حکومت پاکستان کے اس طریقہ کار کے برعکس عام طور پر دنیا بھر میں یہی قاعدہ رائج ہے کہ گواہ کو اس کے بیان کی تصدیق کروائی جاتی ہے. چنانچہ برطانیہ کی پارلیمنٹ، جس کی مثالیں خود اٹارنی جنرل صاحب بھی اپنی تقریر میں دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، اس کے قواعد و ضوابط میں گواہ کے زبانی بیان ریکارڈ کرنے کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ گواہ کو اس بات کا پورا حق حاصل ہے کہ اس کے زبانی بیان کو چند دنوں کے اندر اسے ارسال کیا جائے، اور یہ کہ گواہ خود اپنے بیان کا جائزہ لے کر اس میں ہونے والی غلطیوں کی نشاندہی کر کے اس کی درستگی کروائے. یہی نہیں بلکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے قواعد و ضوابط میں بھی یہ قاعدہ درج ہے کہ گواہ کو اس کے بیانات دکھا کر اور ان بیانات کو بلند آواز سے پڑھ کر گواہ سے ان کی تصدیق کروائی جائے گی، اور اس کے لیے ہر صفحے پر علیحدہ دستخط کروائے جائیں گے. اس منصفانہ طریقہ کار کے برعکس قومی اسمبلی میں کیا ہو رہا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. چنانچہ کارروائی کے صفحہ نمبر 55 پر ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت اسلامی سے تعلق رکھنے والے ایک ممبر اسمبلی مولوی صفی اللہ نے چیئرمین کمیٹی صاحبزادہ فاروق علی خان سے جب یہ سوال کیا کہ کیا یہ کارروائی تصحیح کے لیے رپورٹرز کو دی جائے گی، تو چیئرمین نے جواب دیا، نہیں، ان کو نہیں دی جائیں گی، آپ کو دی جائیں گی. دس از دا پریویلیج آف دا ممبرز اونلی، یعنی یہ صرف ممبران اسمبلی کا ہی استحقاق ہے کہ انہیں دی جائیں. یہاں دو باتیں نہایت قابل توجہ ہیں، اور وہ یہ کہ جماعت احمدیہ کو ان کا اپنا بیان تصدیق کے لیے دینا تو ایک طرف رہا، خود قومی اسمبلی ان رپورٹرز کو جو عام طور پر اسمبلی کی کارروائی کو رپورٹ کیا کرتے تھے، اس مرتبہ ان کو بھی اس کارروائی سے دور رکھنے کی کوششیں کی جا رہی تھیں، اور یہ نیا طریقہ کار بھی اس کارروائی کو مزید مشکوک بنا رہا تھا. بہرحال ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اس شائع شدہ کارروائی میں جو بھی باتیں حضرت امام جماعت احمدیہ کی طرف منسوب کر کے درج کی گئی ہیں، اس کی تمام تر ذمہ داری صرف اور صرف حکومت پاکستان پر عائد ہوتی ہے. جماعت احمدیہ پر اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ حکومت پاکستان نے درست طریق پر حضرت امام جماعت احمدیہ کی باتوں کو سمجھ کر نوٹ کیا ہے یا نہیں. اب جو کارروائی شائع ہونے کے بعد ہمارے سامنے موجود ہے، اسی پر انحصار کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ کارروائی مکمل صورت میں شائع ہوئی ہے یا نہیں. ناظرین، یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رکھیں کہ قومی اسمبلی کی اسپیشل کمیٹی کی یہ کارروائی
اس وقت تک منظر عام پر نہ آئی جب تک 5 رکنی جماعتی وفد کے تمام اراکین کی وفات نہ ہو گئی۔ شاید یہ بھی محض اتفاق ہوگا کہ جماعت احمدیہ کے وفد کے آخری رکن حضرت مولوی دوست محمد صاحب شاہد کا انتقال 2009 میں ہوا اور اگلے سال یعنی 2011 میں اس بات کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے کہ اس کارروائی کو پبلک کر دیا جائے۔ بہرحال آگے چلیں تو ہمیں قومی اسمبلی کی اس کارروائی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ اس کارروائی کو تحریری شکل میں محفوظ کرنے کے علاوہ اس کی آڈیو ریکارڈنگ بھی کی جا رہی تھی۔ چنانچہ مولوی صفی اللہ سے ہونے والی اسی گفتگو کے دوران چیئرمین کمیٹی صاحبزادہ فاروق علی خان نے یہ بھی کہا، ہم خود اس کو کریکٹ کر لیں گے ریکارڈ کو ٹیپ کے ذریعے، اس کے بعد ممبرز میں تقسیم کر دیں گے۔ اسی طرح ایک اور موقع پر کسی ممبر اسمبلی کی بات کا جواب دیتے ہوئے چیئرمین کمیٹی نے اسی بات کا اعادہ کرتے ہوئے کہا، کئی دفعہ ہوا ہے، ٹیپ بھی ہوا ہے، وہاں بھی ریکارڈ میں آ گیا ہے۔ لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وہ آڈیو ریکارڈنگ گئی کہاں؟ وہ ریکارڈنگ منظر عام پر کیوں نہ آ سکی؟ آیا وہ ریکارڈنگ محفوظ بھی ہے یا نہیں؟ انصاف کا تو یہی تقاضا تھا کہ اس کارروائی کی تحریری شکل کے ساتھ ساتھ اس کی آڈیو ریکارڈنگ کو بھی ساتھ میں جاری کر دیا جاتا تو کسی قدر اس شائع شدہ کارروائی کی تصدیق کر لی جاتی۔ لیکن انصاف کا یہ طریقہ کار اختیار نہ کرنے کی وجہ سے اس کارروائی کی صحت پر مزید کئی سوالیہ نشان کھڑے ہو جاتے ہیں، یا پھر جس طرح مختلف ادوار میں کوئی بڑی کرپشن پر پردہ ڈالنے کے لیے یا پھر ماضی میں کیے گئے جرائم کو چھپانے کے لیے سرکاری ریکارڈ کو جلا کر راکھ کر دیا جاتا ہے، کیا اس ریکارڈنگ کے ساتھ بھی یہی سلوک تو نہیں کیا گیا؟ اس کارروائی کے ساتھ مزید ظلم یہ کیا گیا کہ 1974 سے لے کر 2010 تک 36 سال کے لیے اس کارروائی کو سیل کر کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین اندازہ لگا سکتے ہیں کہ 36 سال کا عرصہ ایک معنی رکھتا ہے۔ ان 36 سالوں میں ملک عزیز پاکستان نے بہت اتار چڑھاؤ دیکھے۔ چنانچہ اس عرصے میں ذوالفقار علی بھٹو کا تختہ الٹا جا چکا تھا اور انہیں پھانسی پر چڑھایا جا چکا تھا۔ ضیاء الحق اپنے 11 سالہ سیاہ دور کے ساتھ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ بے نظیر اور نواز شریف 2 مرتبہ وزیر اعظم بن کر گھر بھیجے جا چکے تھے، حتیٰ کہ جنرل پرویز مشرف کا 9 سالہ دور حکومت بھی ختم ہو چکا تھا۔ اور اسی طرح قومی اسمبلی کے اکثر ممبران جو اس کارروائی کے گواہ تھے وہ بھی وفات پا چکے۔ وہ تو بھلا ہو لاہور ہائی کورٹ کا جس کے ایک فیصلے کی وجہ سے یہ کارروائی منظر عام پر آ سکی، ورنہ خدا بہتر جانتا ہے کہ اور کتنے عرصے تک یہ کارروائی اسی طرح دھول چاٹتی رہتی۔ پھر قومی اسمبلی کی اس کارروائی پر ایک اور بہت بڑا ظلم اس طرح بھی کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ دن کی روشنی میں انصاف کا خون کیا جاتا ہے، جب جماعت احمدیہ کو غیر مسلم اقلیت قرار دینے کے اعلان کے چند دن بعد اسمبلی کی جملہ کارروائی کا ریکارڈ درستگی کے لیے قومی اسمبلی کے ہی ایک آزاد ممبر اور جماعت احمدیہ کے شدید مخالف مولوی ظفر انصاری کے سپرد کر دیا جاتا ہے۔ چنانچہ روزنامہ امن کراچی نے 12 ستمبر 1974 میں اس خبر کو یوں رپورٹ کیا، قادیانی مسئلے پر قومی اسمبلی کا ریکارڈ مولانا ظفر انصاری مرتب کریں گے۔ قومی اسمبلی کے رکن مولانا ظفر احمد انصاری قادیانیوں کے مسئلے پر خصوصی کمیٹی کی طرف سے 96 گھنٹے مکمل غور کے دوران ٹیپ ریکارڈ کی جانے والی تمام کارروائی کو باقاعدہ ریکارڈ میں منتقل کرنے، تصحیح کرنے اور اس کو اغلاط سے پاک کر کے مرتب کرنے کے کام کی نگرانی کریں گے۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ مولوی ظفر انصاری وہی ممبر اسمبلی تھے جن کو اٹارنی جنرل کا متبادل خیال کر کے جماعت احمدیہ کے وفد سے سوال و جواب کے لیے آخری روز لانچ کیا گیا تھا۔ وہ الگ بات ہے کہ جماعت احمدیہ کے مخالفین کی توقعات کے برعکس اٹارنی جنرل کی طرح جو حشر ان کا ہوا تھا وہ بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس پر بھی ہم آئندہ کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے۔ بہرحال قومی اسمبلی کے ریکارڈ کی بات کی جائے تو یہ کس قانون اور کس دستور میں ہوا کرتا ہے کہ مدعی بھی آپ ہوں، وکیل بھی آپ ہوں، گواہ بھی آپ ہوں اور منصف بھی آپ ہی ہوں۔ عام طور پر دنیا میں یہی قاعدہ اور یہی قانون رائج ہے کہ انصاف کی شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اس بنیادی اصول پر عمل کیا جاتا ہے کہ no one shall be judge in his own case۔ لیکن یہاں جس طرح انصاف کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اسے تہ تیک کیا جا رہا تھا، اس پر سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ پھر مختلف ممبران اسمبلی کے بیانات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت امام جماعت احمدیہ جرہ کے دوران اکثر اوقات مفصل جوابات اور طویل تشریحات سے مضمون سمجھانے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ لمبے طویل جوابات بالخصوص مولویوں کے لیے
اور بعض متعصب قسم کے ممبران اسمبلی کے لیے اکثر اوقات پریشانی کا باعث بنتے رہتے تھے۔ چنانچہ وہ چیئرمین کمیٹی سے اس کی شکایت کرتے دکھائی دیتے تھے۔ مثلا سوال و جواب کے پہلے روز وقفے کے دوران مولوی شاہ احمد نورانی اپنے دکھڑے کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں، وہ ادھر ادھر ٹال جاتے ہیں اور الٹا اٹارنی جنرل سے سوال کر لیتے ہیں، بلکہ ایک اسمبلی کے رکن ان کی تائید میں آگے آتا ہے اور کہتا ہے، جناب ایسا لگتا ہے وہ جرا کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح جب ان سوال و جواب کے پہلے روز کی کارروائی مکمل ہو جاتی ہے اور جماعت احمدیہ کا وفد اسمبلی ہال سے رخصت ہو جاتا ہے تو سکردو سے تعلق رکھنے والے ایک رکن اسمبلی عطالیق جعفر علی شاہ کارروائی کے صفحہ 205 پر یہ کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، ہم خود جواب کو لینتھی کرنے کو انکریج کرتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں، بحث میں نہیں پڑھنا چاہیے کیونکہ بحث کی وجہ سے جواب لمبا ہو جاتا ہے اور ہیرا پھیری شروع ہو جاتی ہے۔ ممبران اسمبلی کی تکلیف اور پریشانی اپنی جگہ، لیکن ان کے دعووں کے برعکس جب ہم پہلے روز کی کارروائی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب کی طرف سے اس قسم کے طویل جوابات کہیں دکھائی نہیں دیتے جس قسم کی طوالت کا ذکر یہ ممبران اسمبلی اپنی درد بھری کہانیوں میں بیان کر رہے تھے۔ ممبران اسمبلی کے ان دعووں کا نتیجہ ان دو باتوں کے سوا اور کوئی نہیں نکلتا، یا تو یہ ممبران اسمبلی جھوٹ بول کر خواہ مخواہ ایک بدمزگی کی فضا پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یا پھر کارروائی مرتب کرنے والوں نے مجرمانہ طرز عمل اختیار کرتے ہوئے حضور کے طویل جوابات کانٹ چھانٹ کر مختصر کر دیے تھے، اور جب ہم کارروائی پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دوسری بات ہی درست معلوم ہوتی ہے۔ چنانچہ متعدد مرتبہ حضور کے جوابات کو ڈاٹس لگا کر ادھورا چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ہمارا اندازہ ہے کہ شائع شدہ کارروائی میں کم و بیش حضور کے 170 جوابات کو ڈاٹس لگا کر نامکمل شائع کیا گیا ہے۔ اسی طرح سینکڑوں مقامات پر حضرت امام جماعت احمدیہ نے اپنی بات کی تائید میں اگر کوئی آیت قرآنی یا کوئی حدیث نبوی پیش کی تو ہیرا پھیری کرنے والوں نے، میرا مطلب ہے کارروائی شائع کرنے والوں نے، اس کو عربی لکھ کر اکتفا کر لیا۔ یقیناً جعفر علی شاہ صاحب کا اشارہ بھی اسی ہیرا پھیری کی طرف ہوگا جو کارروائی شائع کرنے والے کرتے دکھائی دے رہے تھے، لیکن قومی اسمبلی کی کارروائی کو شائع کرنے والوں کی شاید سب سے بڑی ہیرا پھیری یہ تھی کہ جماعت احمدیہ کا وہ موقف یعنی محضر نامہ جسے 22 اور 23 جولائی 1974 کو قومی اسمبلی کے ممبران کے روبرو امام جماعت احمدیہ حضرت صاحبزادہ مرزا ناصر احمد صاحب نے مکمل پڑھ کر سنایا تھا، جس کا اظہار خود مفتی محمود نے بھی ایک موقع پر کیا۔ مرزا ناصر نے 200 صفحے کی تقریباً کتاب اپنے بیان کو کتاب کی صورت میں چھاپا، وہاں آئے اور اسمبلی ہال میں اپنا 200 صفحے کا بیان مکمل طور پر پڑھ کر سنایا، جس میں ان کا پورا موقف موجود تھا۔ اس محضر نامے کو غیر قانونی طور پر اور بددیانتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حکومت نے یا پھر مولوی ظفر انصاری نے ایسے غائب کر دیا جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ ناظرین کو بتاتے چلیں کہ اس محضر نامے میں تفصیل کے ساتھ جماعت احمدیہ نے اپنا پورا موقف اور اپنے جملہ عقائد کو بیان کیا تھا۔ چنانچہ مسلمان کی تعریف، باہمی کفر و تکفیر کے فتاوی، ختم نبوت کا مسئلہ، انکار جہاد کے الزام کا جواب وغیرہ جیسی تمام اصولی باتیں ممبران اسمبلی کے سامنے کھول کر رکھ دی گئی تھیں۔ اسی طرح اس محضر نامے کے ساتھ مختلف ضمیمہ جات کے علاوہ 100 سے زائد کتب اور سینکڑوں کی تعداد میں قیمتی حوالہ جات بھی جمع کروائے گئے تھے۔ چنانچہ اس محضر نامہ اور اس کے ضمیمہ جات میں بیان کردہ جماعت احمدیہ کے اصولی موقف نے باقی تمام دنوں کی کارروائی کی سمت متعین کر دی تھی۔ شاید کتب کی تاریخ میں اس سے بڑا اور کوئی لطیفہ نہ ہوگا کہ کارروائی میں جماعت احمدیہ کے اس محضر نامے کا ذکر تو جا بجا ملتا ہے، اگر نہیں ملتا تو خود محضر نامہ نہیں ملتا۔ آج بھی پاکستان کی نیشنل اسمبلی کی ویب سائٹ پر جائیں تو ہمیں 22 اور 23 جولائی کی کارروائی کہیں دکھائی نہیں دیتی۔ اس سے آپ خوب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جن لوگوں نے جرت اور دلیری سے پورے 2 دن کی کارروائی کو بالکل ایکسپنج کر دیا ہو، انہوں نے باقی ماندہ کارروائی کے ساتھ کیا برا سلوک نہ کیا ہوگا۔ ایک طرف تو جماعت احمدیہ کے محضر نامہ اور ضمیمہ جات کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا تھا، لیکن دوسری طرف تعصب اور بائسنس کا یہ عالم تھا کہ اس کارروائی کو ضخیم اور وزنی بنانے کے لیے
ہر ایرے گیرے نتھو خیرے کے لٹریچر کو اس کارروائی میں گھسایا جا رہا تھا۔ اسپیشل کمیٹی کی یہ تمام تر کارروائی جماعت احمدیہ کے مخالفین کی توقعات کے برخلاف چل رہی تھی۔ کارروائی شروع ہونے سے پہلے ان کا یہی خیال تھا کہ ایک آدھ دن میں وہ جماعت احمدیہ کو شکست دے کر فتح کے ڈھول پیٹنے لگ جائیں گے، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ اپنے خلیفہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑا کرتا۔ سوال و جواب کے 11 دنوں کے دوران تمام مخالفین احمدیت کے ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے دکھائی دیتے تھے، اور اب ان کا سارا زور اسی بات پر تھا کہ جس طرح بھی ہو لیکن اسپیشل کمیٹی کی یہ کارروائی اپنی اصل شکل میں عوام و ناس کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے۔ بدحواسی کا عالم اس حد تک بڑھ چکا تھا جس کا اندازہ آپ کو ان واقعات سے ہو جائے گا۔ مثلاً سرگودا سے منتخب ہونے والے ایک رکن اسمبلی چودھری جہانگیر علی اندھیرے میں کچھ زیادہ ہی دور جا کر سوچنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں جماعت احمدیہ کا وفد اپنے ساتھ بریف کیس اور بیگز بھی لاتا ہے، ایسا نہ ہو کہ کارروائی کو ٹیپ ریکارڈ کرتے ہوں۔ کچھ ایسی ہی بدحواسی کا عالم ایک اور ممبر اسمبلی احمد رضا قصوری پر بھی طاری تھا۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ ہماری ریکارڈنگ کی جا رہی ہو، اس لیے پلگ نکال دیا کریں۔ اسی طرح ضلع بہاول نگر سے تعلق رکھنے والے ممبر اسمبلی ڈاکٹر محمد شفیع تو جیسے اس عرصے میں پیرانویا کی بیماری کا شکار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا رہتا ہے اور وہاں پر کوئی کانسٹنٹلی سنتا رہتا ہے۔ چیئرمین صاحب بھی فوراً ڈاکٹر شفیع صاحب کی بات کا سخت نوٹس لیتے ہیں اور فرمان جاری کرتے ہیں سارجنٹ ایٹ آرمز کو کہیں کہ یہاں وہاں ان دروازوں پر ان دروازوں پر کسی دروازے پر نہیں ہونے چاہیے۔ پھر سوال و جواب کے آخری روز ایک اور قابل ذکر واقعہ رونما ہوتا ہے، اور وہ یہ کہ اچانک چیئرمین صاحب جماعتی وفد کو کمیٹی روم میں 10-15 منٹ کے لیے انتظار کرنے کا کہتے ہیں۔ جماعتی وفد کے جانے کے بعد کارروائی لکھنے والوں کو بھی باہر جانے کا کہا جاتا ہے۔ اس اچانک وقفے کے دوران قومی اسمبلی کے حال میں جو باتیں ہوئیں وہ کارروائی کا حصہ نہ بن سکیں۔ خدا بہتر جانتا ہے کہ کیا ہوا اور کیا نہ ہوا۔ بہرحال جو بھی ہوا وہ اس کارروائی کی ساہ کو مزید مشکوک بنانے کے لیے کافی تھا۔ ہر انسان یہ بات آسانی سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ پہلوان جس نے مقابلے میں اپنے حریف کو شکست سے دوچار کیا ہو وہ کب خوف کھائے گا کہ اس کا مقابلہ بار بار نشر نہ کیا جائے، لیکن جس نے میدان میں دھول چاٹی ہو اس کی تو یہی تمنا ہوگی کہ یہ مقابلہ ہی منظر عام سے غائب کر دیا جائے۔ جماعت احمدیہ کے چوتھے سربراہ حضرت صاحبزادہ مرزا طاہر احمد صاحب جو اسی جماعتی وفد کے ایک رکن تھے، وہ اسپیشل کمیٹی کی اس کارروائی کے حوالے سے فرماتے ہیں ایک بہادر پہلوان جسے کامل یقین ہو کہ مجھے ساری دنیا بھی سوال کرے اور جرح قضا کرے مجھے ناکام نہیں کر سکتے، وہی اس پیشکش کو قبول کر سکتا ہے۔ حضرت مرزا ناصر احمد صاحب نے بزدلی کا نہیں بہادری کا نمونہ دکھایا ہے۔ آپ نے کہا جتنے چاہو سوال کرو، اور 14 دن تک مسلسل اپنے آپ کو پیش کیا، جو چاہو جس قسم کے سوال کرو میں حاضر ہوں۔